آج میں ادھر گاؤں میں آیا ہوا ہوں اور یہ گاؤں کا منظر ہے بڑا زبردست اور حسین، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی تاریخ گزری ہے 20 محرم الحرام کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 محرم الحرام کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف ایک ظالم قسم کا سردار تھا جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف تکالیف میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو نہ چھوڑا، کلمے پر اور توحید پر ڈٹے رہے۔ وہ امیہ بن خلف جتنا ہی ظلم کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ احد کی صدا لگاتے رہتے تھے۔ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ جب یہ صورتحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ امیہ بن خلف نے اپنی منہ مانگی رقم مانگی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم ادا کر دی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ اور آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سودا سلف لے آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرض بھی لے کر آتے تھے یہودی سرداروں سے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سردار آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ بلال ابھی قرض واپس کرو، اگر قرض واپس نہیں کرو گے تو میں تمہیں دوبارہ غلام بنا دوں گا اور پھر میں تمہیں تکالیف میں مبتلا کروں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہو جانا چاہتا ہوں کہ میں کہیں چھپ جاؤں کہ جب تک اس قرضے کا اہتمام نہ ہو جائے، کیونکہ کافر تکالیف دینے پر آمادہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جانے لگے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اونٹ پر بہت سارا اناج لے کر آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا اور فرمایا کہ بلال ابھی اس کافر سردار کو بلاؤ، اس کا جتنا قرضہ ہے اس کو قرضہ واپس کر دو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رہ نہ سکے کہ دل نے وہ بوجھ نہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت کر سکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیسی وفا ہے کہ تو نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو نے ہمارے مدینے کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بیدار ہوئے، فوراً سواری نکالی، اور اس وقت سواریاں یہ اونٹ کی ہوتی تھیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سفر جو 27 دنوں کا تھا، لگ بھگ 1 مہینے کا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 7 دنوں میں سفر طے کیا۔ سواری پر صرف نماز سے اترتے، نماز کے لیے اور رفع حاجت کے لیے اترتے، باقی صرف سفر ہی سفر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں، کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اور قبر پر لپٹ کر رو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی وفا ہے کہ آپ نے مجھے تو بلا لیا لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہیں کچھ عرصہ رہے اور پھر دمشق چلے گئے، اور 20 محرم الحرام کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دمشق میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ یہ بھی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی شخصیات کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں دی ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی
پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔